دنیا کی سبھی قوموں کا قیمتی سرمایہ بچے ہوا کرتے ہیں۔ یہ قول بھی زبان زد عام ہے کہ بچے من کے سچے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کم و بیش 2 ارب بچے ہیں اور یہ تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب بتدریج اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ بچے اس وقت دنیا کی آبادی کا کم و بیش 30% ہے، لیکن یہ ہمارا 100% مستقبل ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو رشتوں کی پہچان کیوں کروائی جائے۔ رشتوں کی پہچان تو عام طور پہ کرواتے ہیں، لیکن اب یہ نہ کہ چونکہ وہ انگلش کا رواج ہو گیا ہے تو اس لیے اب وہ صحیح معنوں میں رشتوں کی پہچان ہو نہیں پا رہی۔ اب کیا عوام ہو یا گھر کا خاندان کا کوئی فرد ہو، اب اس کو وہ انکل بولتے ہیں، اب وہ کیسے پہچانو؟ سگا چچا وہ بھی انکل ہے۔ اب جس کو ہم تایا بولتے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا تایا ہوتا کیا ہے۔ بڑے ابا بھی بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ تایا کون ہوتا ہے۔ باپ کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں چچا، چاچا، چاچو، گجراتی میں بولتے ہیں کاکا، ہماری میمن زبان میں بھی کاکا بولتے ہیں، لیکن اب نہیں بولتے، اب تو انکل بولتے ہیں سب کو، چاہے مامو ہو، چاہے چاچو ہو، چاہے پھوپھا ہو، چاہے خالو ہو، یہ سب کو انکل بولتے ہیں۔ اب یہ پہچان خلاص ہو گئی۔ اچھا، ایک تو یہ آفت آئی ہوئی ہے، انکل ٹپک پڑے، اس کو چھڑا نہیں سکتا میں، سمجھے؟ پڑوسی کو بھی انکل، سب کو انکل بولتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ خالہ زادو، مامو زادو، پھوپھی زادو، چچا زادو، تایا زادو، سب کو ایک ہی لقب دے رکھا ہے، میرا کزن ہے۔ اب کیسے پہچان کراؤں میں؟ اچھا، پھر خالہ ہو، پھوپھی ہو، مامی ہو، آنٹی، اس کو آنٹیاں مارتے ہیں، کیا کریں، سب آنٹیاں ہیں۔ حالانکہ ہماری اردو زبان اتنی پیاری ہے، ان میں سب کے الگ الگ رشتے بیان ہیں۔ تو باپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بولتے ہیں چچا یا چاچا، اور باپ کا جو بڑا بھائی ہے اس کو کہتے ہیں تایا۔ بڑے ابا بھی بولتے تھے، اب یہ سب انکل ہیں۔ اب اس میں رشتے کی پہچان کیسے کروائی جائے؟ تو یہ کہ جو نہ سمجھ ہو اس کو مجھے سمجھانا پڑے تو الگ بات ہے، ورنہ سب کو پتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اے بھائی، چچا تایا کی پہچان کروائیے۔ تو سب کو چاہیے کہ خاندان کے رشتوں کی پہچان کریں، اور دودھ کا رشتہ ہو تو اس کی بھی وہ شہرت کریں۔ دودھ کے رشتے بھی تو ہوتے ہیں نا، اس کو مشہور کریں، ورنہ یہ کیس ہمارے سنے ہوئے کہ آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں پتہ نہیں چلتا نا دودھ کے رشتے کا۔ جب پتہ چلتا ہے کہ بچے ہو گئے اور اب ثابت ہو گیا یہ تو دودھ کا رشتہ تھا، ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا، اب یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اب علماء کے دروازے بجاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، ورنہ مجبوری ہے، اللہ معاف کرے گا، یوں کر کے بڑے بوڑھے بٹھا دیتے ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو دودھ کے رشتے جو ہیں، جو ثابت ہو دودھ کا رشتہ، تو نکاح تو ہے ہی حرام ہے اس سے، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے خاندان کو، سب کو، کہ یہ میرا دودھ کا بیٹا ہے یا دودھ کی بیٹی ہے، دودھ کے رشتے کی، تو یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔